بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب مگر دیانت دار کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر وہ محنت کر کے اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 بچے رہتے تھے۔ رحمت علی نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا اور نہ ہی کسی کے آگے جھکا تھا۔ رحمت علی کے بچے علی اور سارہ بہت ہی معصوم اور فرما بردار تھے۔ دونوں بچے اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کی بات مانتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ ان کے والدین کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ کریں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ تاجر کا نام زبیر تھا۔ زبیر بہت ہی مغرور اور خود پسند اور گھمنڈیا قسم کا آدمی تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا، مگر ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ جو بھی اس سے پیسے لینا چاہے اسے اپنی خودداری اور عزت کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے اور ان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، مگر رحمت علی نے زبیر کی شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میری خودداری اور عزت میری سب سے قیمتی چیز ہے، میں اسے کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ زبیر نے رحمت کی بات پر ہنستے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں کب تک تمہاری خودداری تمہارا پیٹ بھرتی ہے۔ یہ کہہ کر زبیر اپنے محل نما گھر کی طرف چلا گیا۔ رحمت علی نے اپنی محنت جاری رکھی اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر زمین پر کام کرتا رہا۔ ایک دن علی اور سارہ نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، ہم کیوں زبیر کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ اس کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ رحمت علی نے مسکرا کر اپنے بچوں کو پیار سے کہا، میرے بچوں، عزت اور خودداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے کھو دیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس سردار کے آگے نہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ وہی اللہ ہی ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ جو چودھری ہے نا، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور جو خود دوسروں کا محتاج ہو وہ دوسروں کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں تو اس کے آگے جھکنا چاہیے جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے۔ تو بچوں، اب آپ بتائیں، ہمیں اس چودھری کے سامنے جھکنا چاہیے؟ تو بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بابا جان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں اس چودھری کے آگے بالکل نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم سب مل کر کھیتوں میں خوب محنت کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت ڈالے گا۔ علی اور سارہ نے اپنے والد کی بات کو سمجھا اور انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح محنت کرنے کی ٹھان لی۔ دونوں بچوں نے دن رات محنت کی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد گاؤں میں ایک بڑی مشکل آ گئی، فصلیں خراب ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ زبیر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اپنی شرائط پر پیسے دینے کی کوشش کی، مگر رحمت علی نے اپنی خودداری کو برقرار رکھا اور زبیر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کا نام حکیم تھا۔ حکیم نے لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اس نے رحمت کے گھر جا کر اس کی حالت دیکھی۔ حکیم نے رحمت کی محنت اور خودداری کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم نے رحمت کو کچھ پیسے دیے اور اس کی زمین پر کام کرنے کے لیے کچھ مزدور بھی فراہم کیے۔ رحمت علی نے ان پیسوں سے نئی فصل اگائی اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے کھیتوں میں خوب محنت کی۔ فصلوں پر محنت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت علی کی فصلوں میں خوب برکت ڈالی، جس کی وجہ سے رحمت علی کی فصلوں نے اچھی پیداوار دی اور رحمت علی نے خوب پیسہ کمایا۔ اس کے برعکس جو زبیر نامی چودھری تھا، اس کو فصلوں میں کافی نقصان پہنچا اور لاکھوں کا مقروض ہو گیا۔ زبیر نے جب دیکھا کہ رحمت علی نے اپنی خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی حالت کو کافی بہتر بنایا ہے، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے لوگوں کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر آج اس کے حالات خراب ہیں تو کل بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے رحمت علی سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ رحمت علی نے زبیر کو معاف کر دیا اور اس سے کہا، انسانیت اور خودداری سب سے بڑی چیزیں ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ زبیر نے رحمت کی بات کو سمجھا اور اس کے بعد وہ بھی گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور سب لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کی مدد کی۔
ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عزت اور خودداری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنی خودداری کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا چاہیے۔ محنت اور صبر سے ہر مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔